انفرادی اور فیملی میں بچوں کی تربیت پہ تو بات ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 9ویں 10ویں کے طلباء وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت ان کو ڈانٹنا اور کسی بات پہ آمادہ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ اسٹیپس بتائیے اسکول کے لیول پہ, پرنسپلز اور ٹیچرس کے لیے. بہت خوب, سبحان اللہ. اصل میں بعض اوقات ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ بچے جو بالغ ہوئے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سیلف کنٹرول سکھائیں, ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں, بلکہ ان کے ساتھ یہ ڈسکس کریں کہ میرا نفس میرے قابو میں کیسے آتا ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے نصاب میں ایک چیز جو بالکل شامل نہیں ہے اور ہمارے موضوعات میں بھی شامل نہیں ہے, وہ ہے نفس. نفس پر سیر حاصل گفتگو کیے بغیر نفس کی ترغیبات کیا ہیں, نفس کے داعیات کیا ہیں, نفس کے بگاڑ کی شکل کیا ہے, نفس کی اصلاح کی شکل کیا ہے, نفس کہتے کسے ہیں, نفس اور فطرت کا تعلق کیا ہے, نفس گناہ پہ کیسے آمادہ ہوتا ہے, نفس نیکی کر کے کیسے مطمئن ہوتا ہے, نفس میں سکینہ کیسے حاصل ہوتی ہے, نفس امارہ کسے کہتے ہیں, نفس لوامہ کسے کہتے ہیں, نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں. اس پہ تفصیلی بحث کیے بغیر آپ کسی بالغ ہوئے بچے کو اپنے نفس کا کنٹرول نہیں سکھا سکتے. اس کو یہ سمجھانا ہوگا, اس کے ساتھ سمجھانا کیا, یہ اصل میں ایک بات اور بتاؤں, جب بچے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھے سمجھایا جا رہا ہے تو آپ بے اثر ہو رہے ہیں, لیکن جب بچے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ مجھ سے باتیں کی جا رہی ہیں تو آپ با اثر ہو رہے ہیں. تو سمجھانے والے موڈ سے, ٹیلنگ موڈ سے نکل کے ٹاکنگ موڈ میں جائیے, رسپیکٹ کیجئے, اس کو بڑا تسلیم کر لیجئے, اس کی وہ تکریم کیجئے جو کسی بھی بڑے کی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس کے عیب کی پردہ داری کیجئے. جس بچے کے عیب کی یعنی کوئی خرابی ہے آپ کو اس کا خرابی نظر آ گئی, آپ نے کہا ٹھیک ہے آئی ول ناٹ ٹیل ایوری ون. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ, بچے کا کوئی پرابلم 9th 10th کے کسی بچے کا کوئی پرابلم نظر آیا, ہم نے اگلے دن اپنے ماں باپ کو بلا کے لاؤ. آپ سوچئے یہ ہماری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ بچہ جس کا کوئی پرابلم آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ اس کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں, والدہ سے بات کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہوگا؟ اس بچے کا اپنے ماں باپ سے بھی تعلق خراب ہو جائے گا, اور اس بچے کو جب یہ پتہ لگے گا کہ آپ نے اس کے والدین کو یہ خبر دی ہے کہ اس نے یہ کلاس میں گڑبڑ کی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, آپ سے تعلق اچھا ہوگا یا خراب ہوگا؟ تو یہ اس وقت ہمارے جو سسٹمز ہیں ان کے اندر کچھ ڈیزائن فلاز ہیں, کچھ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. ہمیں تربیہ کے لیے اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو سسٹم بنے ہوئے ہیں ہمارے ایجوکیشن کے, وہ ایگزام کنڈیوسو ہیں, تربیہ کنڈیوسو نہیں ہے. وہ سسٹم جو ایگزام کنڈیوسو ہے, وہ تربیہ کنڈیوسو نہیں ہو سکتا. تربیہ کو فوکس کرنے والا سسٹم, اس کے لیے ایگزام بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوگی. وہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا امتحان میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, تم نے دے دیا ٹھیک ہے, تمہیں دلا دیں گے, لیکن کوئی ایسی یعنی چاہے وفاق کا امتحان ہو, چاہے بورڈ کا امتحان ہو, چاہے کیمبرج کا امتحان ہو, امتحان غیر اہم ہونا چاہیے آپ کے لیے, آپ کے لیے اس کا نفس اہم ہونا چاہیے. تو یہ اس کے لیے پورا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے عیب کی پردہ داری کرنے کی ضرورت ہے, اس سے خصوصی تعلق. بلکہ میں ایک بات اور عرض کروں, جس دن کوئی بچہ کلاس کے اندر 9th یا میٹرک کا یا کالج کا خدا نخواستہ کوئی بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی کوئی برا عمل کرتا ہے, بہت ہی زیادہ کوئی تکلیف دہ عمل کرتا ہے, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی کوئی غلط حرکت کی ہے, جس دن یہ عمل ہوتا ہے آپ یقین مانیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے کہ آج آپ اور وہ بچہ خصوصی تعلق قائم کر لیں. اگر آپ اس کی پردہ داری کر لیتے ہیں, اگر آپ اس کی عزت کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا مجھے مطلب آپ یہ ہم الٹا کام کرتے ہیں, ہم مجمع کے سامنے اس سے کہتے ہیں تسلیم کرو, اقرار کرو, مان کے دو. ہم یہ سب نہ کریں. ہم پرنسپل کے پاس, کوآرڈینیٹر کے پاس, والدین کے پاس اس بچے کی سارے ہم کہتے ہیں جو نظر آ گیا سب کو نمایاں کروں گا, سب کو پوری دنیا کو خبر دوں گا, میرا جیو والا کردار ہوگا تمہاری اصلاح کے لیے. جناب جیو والا عمل کر کے آپ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے, بہت معذرت کے ساتھ. آپ کو اس کا پردہ رکھنا ہوگا, آپ کو اس کے ساتھ, اور آپ یقین مانیے اس کی اصلاح کا امکان, سب سے بڑا امکان اس صورت میں پیدا ہوگا, وہ کہے گا میری عزت اس نے بچائی ہے. آپ کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا, ایک مربیانہ تعلق پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور پھر دوسری بات, جن بچوں کی ہم تربیہ کرنا چاہتے ہیں, میں اساتذہ سے کہوں گا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے راتوں میں جاگ کے دعا کریں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے تنہائی میں دعا کریں. اگر آپ اپنے بچوں کے لیے محنت تو کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے تو آپ زیادتی کرتے ہیں. دعا کیجیے ان کے لیے.
بلکہ میں آپ کو بتاؤں جب آپ کے بچے میں بہتری آئے تو آپ یہ نہ سمجھیے میری محنتوں سے آئی ہے, آپ کہیے میں نے تو ویسی تھوڑی بہت محنت کی تھی, یہ تو دعا کی وجہ سے آئی ہے, یہ تو اللہ نے توفیق دی اس لیے آئی ہے, میں کیا چیز ہوں. ہم الٹا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو اس بچے میں کیسا چینج آیا, میں نے کیا تھا نا, میں نے ایسے میں یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ ہمیں معاف کرے.